اب یہی اصل منصوبہ ہے, یہی اصل سازش ہے. غور کیا جائے تو زیادہ مشکل کام نہیں ہے, بچے کو بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے, جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے. آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین کرام, امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو فرقہ واریت کے حوالے سے ہے. جی ہاں, فرقہ واریت کہ جو ملک پاکستان کا ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلہ ہے, اور گزشتہ کچھ دہائیوں کی اگر بات کی جائے تو ہزاروں جانیں اس آگ کی لپیٹ میں آئی ہیں, ہزاروں افراد لقمہ اجل بنے ہیں, اور سبب یہی فرقہ واریت رہی ہے. اور خاص طور پہ اگر بات کی جائے پارا چنار کی, لوور کرم کی, ضلع کرم کی, تو وہاں پر خاص طور پہ بڑا حساس علاقہ ہے فرقہ واریت کے حوالے سے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ایک تو وہاں پر قبائلی دشمنیاں پہلے سے ہی ہیں, لیکن اس میں کچھ ملک دشمن عناصر, اسلام دشمن قوتیں, عالمی طاقتیں حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے, جو کہ ان کا انٹرسٹ ہے, اس قبائلی اور زمینی تنازع کو اس میں وہ مسلکی تعصب شامل کر دیتے ہیں. کیونکہ ایک فریق شیعہ ہے, ایک فریق سنی ہے, تو یہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں. تو یہی کیا جاتا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہی واقعات کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے. اس کے بعد جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو امن جرگہ بیٹھتا ہے, امن معاہدے کیے جاتے ہیں, 6-7 ماہ سکون رہتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. گویا ایک لوپ کی طرح یہ سلسلہ دہرایا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے, پھر سے کچھ عناصر وہاں پر حالات خراب کرنے کی بڑی زبردست کوشش کر رہے ہیں. اسے سازش بھی کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی میں ایک آواز اٹھائی گئی اور کہا گیا کہ ایک شخص جس کا نام ہدایت حسین ہے, غالباً سعودی عرب میں مقیم ہے, اور اس نے صحابہ کرام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے ہیں, توہین کی ہے. مطالبہ یہ کیا گیا کہ اس شخص کے خلاف قومی اسمبلی کے ذریعے اور پھر FIA کے ذریعے, انٹرپول کے ذریعے اس کو واپس لایا جائے وطن, اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے. ہم اس عمل کی تائید کرتے ہیں کہ جو بھی اس قسم کے حرکت کرتا ہے اس کے خلاف یقیناً کارروائی ہونی چاہیے. اور کتنے ہی ایسے افراد ہیں, کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے, بلکہ یہ جو ایپس ہیں جن پر لائیو بیٹھا جاتا ہے, ان پر کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, خصوصاً اہل بیت کی وہاں پر توہین کی جاتی ہے. ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس طرح کے افراد جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, اس طرح کی نازیبہ گفتگو کرتے ہیں, یہ ان کا ذاتی فعل ہوتا ہے. اس کو پوری قوم پر, پورے مسلک پر مسلط نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اس شخص کو کیونکہ کہا جا رہا ہے جی شیعہ مسلک سے ہے, تو کچھ لوگ سوشل میڈیا پر شیعہ مسلک کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. اب یہی اصل منصوبہ ہے, یہی اصل سازش ہے کہ کسی ایک فرد کی اس طرح کی گفتگو کو اٹھا کر پورے مسلک کے ساتھ منسوب کر دیا جائے, اور پھر اسی بنیاد پر ایک قتل و غارت کا, ایک فساد کا سلسلہ شروع ہو جائے. اس حوالے سے انجمن حسینیہ پارا چنار نے ایک شخص سے بھی اظہار لا تعلقی ظاہر کر دیا ہے, اور کہا ہے کہ اس کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو لوگ اس فرد کے اس اقدام کو مسلکی تعصب کی وجہ سے ایک مسلک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, وہ خود فسادی لوگ ہیں. اب بات یہ ہے کہ شیعہ اکابرین نے, شیعہ علماء نے اس موقف کی تائید کر دی کہ کوئی بھی شخص اگر اس قسم کی گفتگو کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, یقیناً ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اب برادران اہل سنت کو بھی چاہیے, اہل سنت کے اکابرین کو بھی چاہیے کہ اب یہ بیان دیں کہ 12 ربیع الاول کے جلوس میں لوور کرم میں جو اس ریلی میں شیعہ مسلک کی تکفیر کی گئی, ان کرنے والے عناصر کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. یہ بیان اب برادران کی طرف سے آنا چاہیے. یہ تو پاکستان میں نہیں ہے, دوسرے ملک میں ہے, انٹرپول کے ذریعے سے واپس لایا جائے گا, وہ عمل بھی ہونا چاہیے. لیکن جو یہاں پر موجود ہیں, جن کی ویڈیوز موجود ہیں اور جنہوں نے سر عام تکفیر کی ہے, جو کہ قانوناً شرعاً جرم ہے, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ بس اس بات کو سمجھیے کہ ساری سازش ہی یہ ہے کہ پہلے اس طرح سے شیعہ مسلک کی تکفیر کر دی جاتی ہے, اس کے بعد ایک مبینہ شخص جو کہ خود کو شیعہ ظاہر کرتا ہے وہ نازیبہ گفتگو کرتا ہے, اور پھر یہ ایک مسلکی تنازع بن جاتا ہے. ساری صورتحال اگر غور کیا جائے تو زیادہ مشکل کام نہیں ہے, بچے کو بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ مسائل حل اس وقت ہوں گے کہ جب ریاست اپنا کردار ادا کرے گی, اور ایسا کرنے والے شر پسندوں کے خلاف, تکفیر کرنے والوں کے خلاف قانونی اقدامات کیے جائیں گے, تو سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ یہ عناصر جو اس فرد کے عمل کو پورا مسلک کا عمل قرار دے رہے ہیں, تو پھر ان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے لیے انتہائی نازیبہ کلمات, انتہائی نازیبہ جملے کہے ہیں,
تو پھر وہ کیا آپ کے مسلک کے ساتھ منسوب کرنے چاہیے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور کہیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔